सितंबर 2025 अगर आप जानना चाहते हैं स्पाउस वीज़ा के हवाले से या रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से कि यूके में क्या ऑप्शंस हैं और इनका क्या प्रोसीजर है, तो ये वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी आपको तमाम एस्पेक्ट से। और यहाँ पे अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो होपफुली इस वीडियो को देखने से आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि स्पाउस वीज़ा के हवाले से रिसर्च डिग्री है क्या। यूके 2024 के बाद से स्पाउस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को साथ लेकर आना अलाउ है जो कि रिसर्च डिग्री में एनरोल होंगे। उसके अलावा तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉर्मल मास्टर प्रोग्राम्स या बैचलर प्रोग्राम्स में जाते हैं वो स्पाउस के साथ मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि एक अच्छी प्रोफाइल रख रहे हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान में एक अच्छा CGPA के साथ BS कर चुके हैं या वो ऑलरेडी MPhil कर चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अपने कैरियर को बूस्ट करें और एक इंटरनेशनल डिग्री के साथ अपने कैरियर को इम्प्रूव करें, तो उनके लिए भी रिसर्च डिग्रीज से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये रिसर्च डिग्रीज़ हैं क्या? रिसर्च डिग्रीज़ तमाम PhD प्रोग्राम्स, तमाम MPhil प्रोग्राम्स बाय डिफ़ॉल्ट रिसर्च डिग्रीज़ हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जो मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम है वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, जहाँ पे ये देखना होता है कि रिसर्च पोर्शन या इंडिपेंडेंट स्टडी या डिसर्टेशन का जो पोर्शन है वो कितना बड़ा है। अगर वो तमाम मॉड्यूल से जितने भी टॉट मॉड्यूल्स आपने पढ़ने हैं उन सब से बड़ा है, फॉर एग्जांपल 120 क्रेडिट और का आपका इंडिपेंडेंट स्टडी या रिसर्च डिग्री या रिसर्च पोर्शन है और बीच में 40, 60, 70 क्रेडिट आवर्स का आपका टॉट मॉड्यूल्स हैं, तो उस सूरत में ये मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम रिसर्च डिग्री कंसीडर होगी। इसका आसान सा तरीका, यूनिवर्सिटी को एक सिंपल ईमेल या ये आप उनके ऑफिशियल नंबर्स पे कॉल करके भी उनको डिग्री के हवाले से पूछ सकते हैं और इमीडिएटली आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन ये होती है कि स्टूडेंट्स जब जाते हैं डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास और उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, तो ओवरऑल उनकी लुक ये बनती है कि शायद यूके के अंदर सिर्फ 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि रिसर्च डिग्रीज ऑफर कर रही हैं, जबकि बाकी इसके अलावा कोई रिसर्च डिग्री ऑफर नहीं कर रही यूनिवर्सिटी। तो ये मिथ है, इसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं है। 165 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर और उनमें से कोई भी अगर PhD या MPhil ऑफर कर रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिसर्च डिग्री है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्पाउस अलाउ है, नो मैटर विच रीजन इज़ दैट और नो मैटर विच डिग्री इज़ दैट। तो आप हर सूरत आपको स्पाउस अलाउ होगा। इसके अलावा मास्टर बाय रिसर्च, जैसा कि पहले बताया कि उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या इसके अंदर डिपेंडेंट अलाउ है या नहीं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स के पूछने का तरीका ये होता है कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ये पूछते हैं कि ये डिपेंडेंट अलाउ है या नहीं, बल्कि पूछना इस तरह से चाहिए कि क्या ये मास्टर बाय रिसर्च डिग्री प्रॉपर रिसर्च डिग्री है, क्या ये UKVI की डेफिनेशन फॉर रिसर्च डिग्री पे पूरा उतरती है, क्या कैस के अंदर रिसर्च कोड लगा हुआ होगा विद योर नॉर्मल कोड। जैसे RQF7 जो है वो तमाम मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स का कोड है, लेकिन जब RQF7 के साथ RE का कोड लग जाएगा तो वो रिसर्च डिग्री का कोड होगा। तो UKVI ने अपने काउंसलर्स को जो गाइडलाइंस दी हैं उनके अंदर ये बात क्लियरली मेंशन है कि अगर कैस के अंदर आपका रिसर्च डिग्री का कोड लगा हुआ है तो आपने बगैर किसी कंफर्मेशन के उसका जो स्पाउस वाला केस है उसको कंसीडर करना है। आपने यूनिवर्सिटी से नहीं पूछना कि क्या आपने इस पे डिपेंडेंट अलाउ किया या नहीं किया, सिंपल उन्होंने कोड देखना है और अगर वो कोड होगा तो उसका मतलब ये है कि आपकी डिपेंडेंट की एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, जब स्टूडेंट्स पहली दफ़ा आते हैं तो उनके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते। ये कन्फ्यूजन तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स में पाई जाती है और ख़ास तौर पे वो जहाँ पे स्पाउस केसेस इन्वॉल्व हैं, वो इस डिग्री प्रोग्राम को सिर्फ देख रहे हैं यूके पहुँचने का ज़रिया। ये यूके पहुँचने का बेशक ज़रिया है, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ये
جو اخراجات ہیں فار ریسرچ ڈگری پروگرامز یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس چیز کو صرف اس طرح سے مت دیکھیں کہ یہ صرف یو کے پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ آپ کے کیریئر کو بوسٹ کرنے والی ڈگری ہے، اور وہ جابز جن کے لیے نارمل ماسٹر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرنشپس کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، فری کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کوالیفائی کرتے ہیں فار دیٹ جاب۔ تو ریسرچ ڈگری کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں جو آفٹر کمپلیشن آف دیئر ریسرچ ڈگری اپلائی کرتے ہیں فار دیٹ جاب، ان کے پراسپیکٹس ان اسٹوڈنٹس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یو کے پہنچنا ایک گول ہو سکتا ہے، لیکن یہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے فرام یو کے وی آئی وہ صرف 3 منتھس کے لیے ایشو ہوتا ہے، اور وہ مشروط ہوتا ہے ود دی انرولمنٹ ایٹ دیٹ یونیورسٹی ان وچ یو ہیو اپلائڈ۔ تو اگر آپ انرولمنٹ کروائیں گے تو ہی آپ کا ای ویزا ایکسٹینڈ ہوگا، اگر آپ انرولمنٹ نہیں کرائیں گے تو آپ کا 3 ماہ کی میعاد ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو واپس ہر صورت پاکستان واپس آنا پڑے گا۔ تو آپ کا صرف مقصد آپ نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے صرف یو کے پہنچنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے، اس سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے، اور اس سٹرگل فیز سے گزرتے ہوئے ایک اچھا گول لینا ہے، ایک اچھا کیریئر لینا ہے۔ اسٹوڈنٹس جب ڈفرینٹ کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں تو ان کو آپشنز ملتے ہیں، یونیورسٹی آف گلاسٹر شائر سے انٹرنیشنل بزنس، یونیورسٹی آف وولورہمپٹن کے 3 سے 5 کورسز ہیں، جس میں بزنس کے بھی پروگرام ہے، جس میں پبلک ہیلتھ کا پروگرام ہے، جس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا پروگرام ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی آف بولٹن میں ایک ایجوکیشن لیڈرشپ کا، کچھ مینجمنٹ کے، کچھ ڈفرینٹ اسلامک بینکنگ کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، وہ 4 سے 5 ہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہی 3-4 پروگرامز ہیں، یہی 3-4 ڈگری پروگرامز ہیں جن کے اندر میں اپلائی کر سکتا ہوں۔ تو آپ کو جو کیریئر اورینٹڈ فیلڈز ہیں وہ ایک متھ لگتا ہے کہ شاید کیریئر اورینٹڈ فیلڈز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ریسرچ ڈگریز کے حوالے سے۔ اسکرین پہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ ریسرچ ڈگری پروگرامز کے جو ہماری سکسیس سٹوریز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس میں نو ڈاؤٹ یونیورسٹی آف گلاسٹر شائر کے بھی اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے انٹرنیشنل بزنس میں ایڈمیشن لیا، لیکن اس کے علاوہ یونیورسٹی آف گلاسٹر شائر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن ہوئے، جو کہ ود پراپر ریسرچ پروپوزلز، پراپر ریسرچ پروفائل کے ساتھ اور ریسرچ پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ایڈمیشنز ہوئے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیلڈز تھیں جس میں فزکس سے ریلیونٹ ہے، جس میں لائف سائنسز سے ریلیونٹ ڈگری پروگرامز تھے، جس میں ایجوکیشن سے ریلیونٹ ڈگری پروگرامز تھے، اور یہ سب اسٹوڈنٹس وہ تھے جن کی پراپر پروفائل بنی تھی ان کے اسپیشل سبجیکٹ کے اندر، اور انہی سبجیکٹ کے اندر ان کے ریسرچ ڈگری میں ایڈمیشنز ہوئے، اور ان اسٹوڈنٹس کے پراسپیکٹس بہت برائٹ ہیں کہ جب آفٹر کمپلیشن آف دیئر ڈگری ان کو ایک اچھی جاب ضرور مل سکتی ہے۔ تو جو کیریئر اورینٹڈ فیلڈز ہیں ان کی کیا بینیفٹس ہیں؟ سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ریسرچ سکل جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت ہی ویلیویبل سکل ہے، اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جتنے بھی ٹیکنیکلی ایڈوانس کنٹریز ہیں، ان سب کے اندر جو سب سے بڑا پورشن ہے جس نے ان کو ایڈوانس کنٹری بنایا ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ ہے آن ریسرچ۔ تو یہ کنٹریز ریسرچ کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، نہ صرف پبلک لیول پہ بلکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اب وہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ایسی جابس کے اوپر ہیں جو کہ ریسرچ اورینٹڈ جابس ہیں، جہاں پہ ریسرچ پروجیکٹس کیے جاتے ہیں، جہاں پہ کمپنی کی پروفائلز کو امپروو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ریسرچ سکل بہت ہی ویلیویبل سکل ہے، تو جابس کے اندر اس کی بہت ویلیو ہے اور اس چیز کو بہت زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ ڈگری پروگرامز کے بعد آپ کے پاس اکیڈیمیا کے اندر بھی جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ ڈفرینٹ لیکچرشپس جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر یا ڈفرینٹ ایجوکیشنل جابس جو ہیں ان کو بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ریسرچ ڈگری ہولڈرز کو پریفرنس ملتی ہے۔ اور فائنلی پروفیشنل گروتھ ہے، اس کے اندر آپ کا ایک پروفیشنل کیریئر بن رہا ہے، اس کے اندر ریسرچ ڈگری جو ہے ایک بہت ویلیوبل فیچر بن کے آپ کے سی وی کو انتہائی اسٹرانگ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ امپورٹنس یہ بات کی ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کو پریفرنس ملے گی۔ ہمیشہ اس اسٹوڈنٹ کو پریفرنس ملے گی جس کا ریسرچ پروجیکٹ اتنا ویلیویبل تھا، جس نے اتنے محنت سے کام کیا تھا کہ اس کے ریسرچ پروجیکٹ کے اندر اتنی جان تھی کہ وہ الائن کر رہا ہے ود دی جاب ریکوائرمنٹس فار دیٹ پوسٹ۔ تو اس حوالے سے ریسرچ ڈگری پروگرامز اور خاص طور پہ کیریئر اورینٹڈ پروگرامز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ جو کہ ایگزیکٹلی ویسے ہی پیسے آپ کے لگیں گے جتنے ایک نارمل آؤٹ آف دی فیلڈ کورس کے اندر لگ رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ اپنے انویسٹمنٹ کو کیریئر اورینٹڈ بنائیں اور اپنے فیلڈ کے اندر انویسٹ کریں، تاکہ لانگ ٹرم میں اسٹرگل فیز کے بعد آپ کو جب آپ جابس کے لیے جائیں تو آپ کے پراسپیکٹس بہت ہی اچھے ہوں۔
نیکسٹ کنفیوژن یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ڈپینڈنٹس کو الاؤ کرتی ہیں. تھوڑا سا ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا، لیکن اس کو کیٹیگوریکلی کلیئر لفظوں میں اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ ہر وہ یونیورسٹی جس کے اندر پی ایچ ڈی یا ایم فل آفر ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو 7 ڈپینڈنٹ ساتھ لے کر جانا آپ کو الاؤ ہے. تو ہر ریجن کے اندر آپ کو یونیورسٹیز مل جائیں گی. آپ کو مانچسٹر کے اندر 3 to 5 یونیورسٹیز مل جائیں گی. لنڈن کے اندر بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں. نیئر برمنگم ریجن میں کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جو اسمال ٹاؤنس کے اندر اویلیبل ہیں ود ان 1 hour ڈرائیو فرام برمنگم. اس کے علاوہ ہر ریجن کے اندر آپ کو یونیورسٹی مل جائے گی اور ہر ریجن کے اندر وہ یونیورسٹیز کسی نہ کسی فارم میں ریسرچ ڈگریز آفر کر رہے ہیں. نیکسٹ کنفیوژن اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیمیٹ نہیں کر پاتے کہ کون سی ریسرچ ڈگری کی ڈیوریشن کیا ہے. تو اگر ہم کیٹیگوریکلی چلیں تو پی ایچ ڈی بائی ڈیفالٹ 4 ایئرس کنسیڈر ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ اس کو 2 ایئرس میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے انشورنس پے کرنی ہے وہ آپ نے 4 ایئرس کی انشورنس پے کرنی ہے یو کے وی آئی کو. اس کے علاوہ جو 4 سال کی انشورنس ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، نہ صرف مین اپلیکینٹ کے لیے بلکہ تمام ڈیپینڈنٹس کے لیے. تو ہر ڈیپینڈنٹ کے لیے آپ کو 4 سال کی انشورنس پیش کی بھرنی پڑے گی جو کم و بیش تقریباً 15 لاکھ پر پرسن بنتی ہے. اس کے علاوہ ایم فل کا کیا ڈفرنس ہے؟ ایم فل ایگزیکٹلی 2 ایئر ڈگری ہے. اس میں انشورنس آپ کو 2 سال میں بھرنی ہوتی ہے، چاہے آپ ایم فل کیوں نہ 1.5 سال میں کمپلیٹ کر لیں پھر بھی آپ کو یہ 2 سال کی انشورنس فل کرنی پڑتی ہے، بھرنی پڑتی ہے فار یور سیلف اینڈ فار ایچ آف یور ڈیپینڈنٹ. تو یہ تقریباً 8 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتی ہے. اس کے علاوہ ماسٹر بائی ریسرچ کے اندر جو یوزلی 1 ایئر ڈگری پروگرام ہے، جس طرح ایم فل یوزلی 2 ایئر ڈگری پروگرام ہے، لیکن 1 سے 2 ایکسیپشنز ایسی ہیں جیسے یونیورسٹی آف کیل، یونیورسٹی آف سٹرتھ یہ 1 ایئر ایم فل پروگرامس آفر کرتے ہیں. اسی طرح یوزلی ماسٹر بائی ریسرچ 1 ایئر ڈگری ہے، لیکن یونیورسٹی آف گلوسٹر شائر جیسے لنڈن ساؤتھ بینک یونیورسٹی یہ 2 ایئر پروگرامس بھی آفر کرتے ہیں ان ماسٹر بائی ریسرچ پروگرام. تو ماسٹر بائی ریسرچ پروگرام اور ایم فل دونوں کا لیول RQF لیول 7 RE کوڈ بالکل سیم ہے، لیول سیم ہے، لیکن ہیرارکی میں ایم فل کا لیول اوپر ہے اور ماسٹر بائی ریسرچ جو ہے اس کا لیول نیچے ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماسٹر بائی ریسرچ جو ہے وہ ایک پراپر سٹرکچرڈ پروگرام ہے جس کے اندر آپ کے ماڈیولز ویل ڈیفائنڈ ہیں. کچھ ماڈیولز آپ کو ٹاٹ میں پڑھنے پڑتے ہیں، باقی آپ کو میجر ریسرچ ہی کرنی پڑتی ہے. تو جو 1 ایئر ماسٹر بائی ریسرچ پروگرام ہے اس کے اندر جو آپ کو انشورنس پے کرنی پڑتی ہے وہ 1 ایئر کی ہے. آپ نے اپنے لیے بھی 1 ایئر کی پے کرنی ہے اور ایچ ڈیپینڈنٹ کے لیے بھی 1 ایئر کی پے کرنی ہے. یہ اراؤنڈ اباؤٹ 5 lakhs بنتے ہیں انکلوڈنگ ٹیکسز. تو یہ آپ کو یہ اخراجات ہیں. تو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنے ٹوٹل ایکسپنسز تو اس میں آپ نے 50% ٹیوشن فی ایڈ کرنی ہے جو کہ انرولمنٹ تک آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ آپ نے وہ سبمٹ کروائیں گے تو ہی آپ کی انرولمنٹ کنفرم ہوگی. تو 50% آف یور اینول فی پلس یور انشورنس پلس یور ویزا فی. اب یہ ویزا فی اینڈ انشورنس جو ہے یہ آپ نے کیلکولیٹ کر لینی ہے اور آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے فار ایچ یور ڈیپینڈنٹ. اگر وہ 2 لوگ ہیں فار ایگزامپل 1 ایئر پروگرام تو یہ 7 جمع 7 ہو جائے گا، یہ 14 lakhs بن جائے گا. اگر یہ ایم فل پروگرام ہے یا 2 ایئر ماسٹر بائی ریسرچ پروگرام ہے تو یہ تقریباً 10 جمع 10 20 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے ویزا پلس انشورنس. اور اگر یہ پی ایچ ڈی پروگرام ہے تو یہ 15 + 2 lakhs یہ تقریباً 17 lakhs ہیں. تو یہ 2 لوگوں کا تقریباً 34 lakhs بن جاتا ہے انشورنس اینڈ ویزا. اور نارمل جو فیسز ہیں وہ 25 lakhs سے سٹارٹ ہو کے 35 lakhs تک جاتی ہیں. تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے کہ 50% ٹیوشن فی پلس یور IHS پلس یور ویزا فی. اب ویزا فی اور IHS جتنے ڈیپینڈنٹس اتنے زیادہ وہ ملٹیپلائی ہوں گے. لاسٹ میں جو کنفیوژن ہے وہ اسٹوڈنٹس کی کہ وہ یہ ہے کہ کون کون سے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہیں فار ریسرچ ڈگری پروگرامس. آئیڈیلی تمام وہ اسٹوڈنٹس جن کی اوور آل پرسنٹیج گریجویشن میں یا 16 ایئر ایجوکیشن انکلوڈنگ 2+2 ڈگریز وہ 70% سے زیادہ ان کی پرسنٹیج ہے وہ ایلیجیبل ہیں فار ریسرچ ڈگری پروگرامس. اس کے علاوہ 3 سے اوپر CGPA والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں فار ریسرچ ڈگری پروگرامس ان آئیڈیل کیسز. اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا پروفیشنل ایکسپیرینس کافی زیادہ ہوتا ہے یا ان کی اکیڈیمک پروفائل بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کیس میں 60% سے زیادہ والے اسٹوڈنٹس بھی یا 2.8 سے زیادہ CGPA والے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن پراسپیکٹس اتنے برائٹ نہیں ہوتے جتنے 70% یا 3 سے اوپر CGPA والے اسٹوڈنٹس کی پراسپیکٹس ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ آپ کو آئلٹس اسکور ریکوائرڈ ہوتا ہے. آئلٹس اسکور موسٹ وائڈلی ایکسیپٹیبل ہے اور تمام یونیورسٹیز اس کے حساب سے ہی اپنے ڈفرینٹ ٹیسٹ کے اسکور مینٹین کرتے ہیں. ان میجورٹی آف دی یونیورسٹیز جو کرائٹیریا ہے وہ بیسک یہ ہے کہ 6.5 اسکور ہونا چاہیے اوور آل اور ناٹ لیس دین 6 ان اینی ماڈیول. چند ایک ایکسیپشنس ہیں جہاں پہ 5.5 بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. آلٹرنیٹیو ٹیسٹ جو ہیں وہ جو UKVI ریکمینڈڈ ہیں وہ SELT ٹیسٹ ہے, سیل ٹیسٹ ہیں. سیل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ کسی ٹیسٹ سینٹر میں اپروو ٹیسٹ سینٹر میں دیے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ آپشنس کی بات کریں تو چند یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو آپشنس دیتی ہیں کہ آپ آئلٹس کے ساتھ ساتھ PT کا اسکور بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں, لینگویج سرٹ بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں. لیکن لینگویج سرٹ جو کہ ESOL والا لینگویج سرٹ تھا اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس ٹائم انتہائی منیمم ہے. اس سے زیادہ آکسفورڈ ELLT گلوبل ٹیسٹ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ریلیٹیولی زیادہ ہے, تو تقریباً 45 to 50% یونیورسٹیز کے اندر ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. لاسٹ میں ہم بات کریں گے ہم اپنی سروسز کے حوالے سے کہ آپ کو ہمارے تھرو کیا کیا سروسز مل سکتی ہیں. جو چند ایک یونیورسٹیز جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی آف گلوسٹرشائر, یونیورسٹی آف وولورہمپٹن, یونیورسٹی آف بولٹن, یہ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں تھاؤزنڈس آف اپلیکیشنز جاتی ہیں ایچ انٹیک. جنوری انٹیک ہے تو جنوری انٹیک میں, مارچ انٹیک ہے, مئی انٹیک ہے یا سپٹمبر انٹیک ہے, تھاؤزنڈس آف اپلیکیشنز جاتی ہیں. چونکہ ان میں کرائٹیریا اتنا سخت نہیں ہوتا یا میرٹ اس طرح سے آبزرو نہیں ہوتا, تو تمام اسٹوڈنٹس کو جو آفر لیٹرز جنریٹ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر جنریٹڈ آفر لیٹرز آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, جیسے یونیورسٹی آف وولورہمپٹن وہ اسٹرکٹ ہے, وہ فیلڈ سوئچ نہیں کرنے دیتی اور وہ انٹرویو بہت ٹف لیتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف بولٹن کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ وہ فیلڈ سوئچ تو الاؤ کرتے ہیں, لیکن ان کا انٹرویو جو طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی رسکی ہے. وداؤٹ اینی پیٹرن, وداؤٹ اینی پراپر انٹرویوز وہ اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرتے ہیں. تو ہائیلی رسکی پروگرامز ہیں یہ والے. اور یونیورسٹی آف گلوسٹرشائر کا ایک واحد پروگرام انٹرنیشنل بزنس پروگرام, جس میں چونکہ ریسرچ پرپوزل ریکوائرڈ نہیں ہے اور تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آفر لیٹر جنریٹ ہوتے ہیں, تو وہ انتہائی رسکی ہے. چونکہ آلریڈی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ پچھلی انٹیک کے ڈیفرڈ اسٹوڈنٹس ہیں, اگر صرف انہی اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن مل جائے تو وہ بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بنتے ہیں. تو یہ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر آپ ریلائی نہیں کر سکتے. اور ان کے علاوہ جیسا کہ کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, جیسے یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ. یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ کی سہولت یہ ہے کہ وہاں پہ ریسرچ پروجیکٹس انہوں نے آلریڈی مینشن کیے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو پروپوزلس ان کے مطابق الائن کرنا, ڈیزائن کرنا ریلیٹیولی ایزیئر لگتا ہے, تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ اپلیکیشنز چاہتی ہیں. اور یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ کی ہمیشہ سے تقریباً یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ بہت کم اسٹوڈنٹس کو سیم انٹیک میں ایڈمیشن دیتے ہیں. موسٹ آف دی کیسز میں وہ ڈیفر ہوتے ہیں اور اگلے انٹیک میں ان کو ایڈمیشنز آفر کیے جاتے ہیں سبجیکٹ ٹو دا انٹرویوز اور پھر وہی بیسک ایلیجیبلٹی اور ریکوائرمنٹس کے حوالے سے. تو اوور آل دو طرح کی یونیورسٹیز ہیں. کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ اپلائی کرنے کا کہتی ہیں اور یہ بہت کم یونیورسٹیز ہیں. گنتی کی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ڈائریکٹ اپلائی کی آپشن دیتی ہیں کہ وہاں پہ سپروائزری کمیٹی جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشنز کو اسکرین کرے گی, آپ کے ریسرچ پروپوزلس کو ایویلویٹ کرے گی, وہ دیکھے گی کہ کیا یہ ریسرچ تھیم کے مطابق جو آپ کی ویب سائٹ پہ مینشن ہے کیا اس کے مطابق ریسرچ تھیمز کے مطابق ڈیزائن ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ریسرچ تھیمز کے مطابق ڈیزائن ہوں گے تو ہی وہ اسٹوڈنٹس کو انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے, ادروائز وہ ان کو انسفیشینٹ سپروائزری کیپیسٹی کی بنیاد پہ اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں, بلکہ بہت زیادہ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو یہ پریفر کرتی ہیں کہ آپ پہلے سپروائزرز کو انگیج کریں. انگیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے یا ریسرچ آئیڈیا جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کریں تھرو ای میل اور ان کو کانٹیکٹ کریں. کانٹیکٹ کرنے کے بعد ان سے فیڈ بیک لیں. فیڈ بیک کے بعد ریسرچ پروپوزلس کو امپروو کریں. امپروو کرنے کے بعد ود ڈاکومنٹڈ پروف جس میں سپروائزر آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ ان کو مینشن کریں ان دیئر ایڈمیشن اپلیکیشن, تو وہ ایویڈنس کے ساتھ پھر آپ اپلائی کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر. اس میں نو ڈاؤٹ آپ کو پہلے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے سپروائزرس کو انگیج کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر آپ ایڈمیشن اب فائل کرتے ہیں. لیکن اس کیس کے اندر چونکہ جو ریسرچ سپروائزرز ہیں سیٹ ان کی لیب کی یا ان کے گروپ کی ہوتی ہے, اس لیے وہاں پہ وہ والا کمپٹیشن نہیں ہوتا جو کہ ڈائریکٹ اپلائی والی یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے. تو اس کیس کے اندر اگر آپ کے بجٹ جو ہے وہ آپ کا
आपका प्रॉपर नहीं है या आपको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है बजट को मेंटेन करने के लिए, तो ये आपके लिए आइडियल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन फ़ाइल करके आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप अपने बजट को, अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट कर सकें और फीसेस और इंश्योरेंस और वीज़ा फीसेस को अरेंज कर सकें। डायरेक्ट अप्लाई वाले केसेस में कोई गारंटी नहीं है, इवन दो कि आपका कैश भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तब भी गारंटी नहीं है। अगर उनकी सीट्स पहले फिल हो जाएंगी तो जो जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे डेफर होंगे फॉर दी नेक्स्ट इनटेक। तो हमारी सर्विसेज के अंदर आपको ना सिर्फ गाइडेंस मिलती है बल्कि हम आपको ट्रेन करते हैं, इस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं। हर स्टेप के अंदर आपको गाइडेंस मिलती है, आपको सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट कैसे करना है, आपने उनको ईमेल्स कैसे करनी है, रिसर्च थीम्स कौन से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, क्या अपेरेंटली क्या उनके पास सुपरवाइजरी कैपेसिटी है या नहीं है, ये आइडिया हो जाता है जब हम स्टूडेंट सुपरवाइजर्स के रिसर्च प्रोफाइल्स को देखते हैं। तो इस एस्पेक्ट से हमारी सर्विसेज जो हैं वो आपको किसी और कंसल्टेंट के पास नहीं मिलेंगी, जहाँ पे हम आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको सुपरवाइजर सजेस्ट करते हैं, आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। हम किसी यूनिवर्सिटी की तरफ आपको पुश नहीं करते कि ये हमारे पैनल में है और ये हमारे पैनल में नहीं है। हमारा बिजनेस मॉडल इंटायरली डिफरेंट है। हम हर स्टूडेंट के हिसाब से, उसकी प्रेफरेंसेस के हवाले से, हम उसके पसंद की यूनिवर्सिटीज़ में जो उसकी अफोर्डेबिलिटी रेंज में आती है, जो उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन में आती है, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं और विद सुपरवाइजरी अप्रूवल हम अप्लाई करते हैं इन दी यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे स्टूडेंट को ये एज मिल जाता है, एक तो सुपरवाइजर्स के साथ वो कांटेक्ट कर चुका होता है और उसका रिसर्च प्रपोजल्स जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज होता है। एडमिशन के बाद उसको उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती और इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस इंतहाई स्मूथ होता है और कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई होता है। तो अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर अप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, विद सुपरवाइज़र अप्रूवल अप्लाई करने के लिए अब हमारी सर्विसेज कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं और प्रोसेस पे यकीन करते हुए कि इस प्रोसेस के थ्रू हमारा एडमिशन 100% कंफर्म हो सकता है। लास्ट में आपको ये हम अपनी सक्सेस स्टोरीज दोबारा से दिखाएंगे, वो स्टूडेंट्स जो कि जनवरी इनटेक में यूके गए हैं विद देयर फैमिलीज, और इनके अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर गए हैं। इसमें PhDs है, एमफिल है और मास्टर बाय रिसर्च है। तो होपफुली आप हमसे जल्द कॉन्टेक्ट करेंगे। जो नेक्स्ट इनटेक है वो सितंबर इनटेक है, जिसकी डेडलाइंस मई से स्टार्ट हो रही हैं। 1 मई को डेडलाइन है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स और उसके बाद हर चंद दिन के बाद किसी न किसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है और मैक्सिमम जून के मिड तक ये डेडलाइंस कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद सितंबर इनटेक के लिए मज़ीद एप्लीकेशंस नहीं ली जाएंगी। तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि हमें भी रिसर्च प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए 2 से 3 हफ्ते लगते हैं ताकि प्रॉपरली आपकी स्टडी फील्ड से रेलिवेंट जो है वो प्रोग्राम्स में विद सुपरवाइजर अप्रूवल जो है वो अप्लाई किया जा सके। तो होपफुली यू विल कॉन्टैक्ट अस सून। थैंक यू वेरी मच।